شروع کرایا تھا کراچی میں خانقاہ میں حضرت والا نے نا 1403 محرم 1426 کا کون سا بنا تو سال تمہیں سال بھی نہیں بنانے آتے 15 سال پہلے 2005 جی. تو حضرت نے کہا تھا کہ اس پر تو اب یہ قصیدہ کے کچھ جو ہے نا یہاں پر حضرت نے لکھے ہیں سے بردہ سے ہی ہے. فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرق من البحر ورشف من الدیم واقفون لدیہ عند حدہم من نقطة العلم او من شکلة الحکم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت اور سیرت میں سب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہیں اور وہ سب حضرات آپ سے علم و کرم میں لگا نہیں کھاتے ہیں، قریب نہیں ہوتے. اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب ایک کف دست یعنی چلو کے ہیں، آپ کے دریائے معرفت سے یا بقدر ایک دفعہ کے چوسنے یعنی قطرہ کے ہیں، آپ کے علم کے بارہائے بسیار بار ہمیشہ برسنے والے سے. اور تمام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور میں اپنے حد اور مرتبہ کے موافق کھڑے ہیں اور وہ ان کی حد آپ کے کتاب علم سے مثل نقطہ کے ہے یا آپ کی حکمتوں کی کتاب سے مثل اعراب کے ہے. تیسری فصل آپ کی شرف و نزاہت نسب میں. پہلی روایت مشکات میں ترمذی سے روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان بنایا، پھر انسان میں دو فرقے پیدا کیا عرب اور عجم. مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے. مجھ کو اچھے قبیلہ میں پیدا کیا یعنی قریش میں کئی خاندان بنائے. مجھ کو سب سے اچھے خاندان پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں، بس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں. دوسری روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور صفا یعنی بدکاری سے نہیں پیدا ہوا ہوں. آدم السلام سے لے کر میرے والدین تک یعنی صفا جاہلیت کا کوئی لوس مجھ کو نہیں پہنچا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے آبا و امہات سب اس سے منظر ہے، بس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں ہے. روایت کو طبرانی نوسط میں اور ابو نعیم ابن ابا عساکر نے قذافی المواہب. تیسری روایت کا ابو نعیم نے حضرت ابن عباس عنہما سے مرفوعاً یعنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور صفا کے نہیں ملے. کبھی کا مطلب یہ کہ جس قربت کو میری نسب میں بھی دخل نہ ہو، یعنی حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوئی. یعنی آپ کے سب اصول ذکور و اناث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ الصلاب طیبہ سے ارحام طاہرت اور مصفہ مہذب کر کے منتقل کرتا رہا. جب کبھی دو شعبے جیسے عرب و عجم پھر قریش اور غیر قریش میں بہترین شعبہ میں رہا قذافی المواہب. چوتھی روایت دلائل ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور آپ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت فرماتے ہو کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق اور مغارب میں پھرا. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا. اس طرح طبرانی نے اس میں بیان کیا. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں آثار صحت اس متن کے صفحات پر نمایاں ہیں. فائدہ حدیث جبریل السلام کے اس قول کے شعر میں گویا کہ ترجمہ ہو گیا. آفاقہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. پانچویں مشکات میں مسلم سے روایت واسم اسقا مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کنانا کو منتخب کیا، کنانا میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو. ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ ابراہیم السلام کے اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا. اکرم بھی نسباً طابت عناصر ہو اصل وفرن وقت سعادت بھی البشر. آپ کا نسب کچھ کیسا ہی باکرامت ہے کہ اس کے مواد پاک ہیں اصل سے بھی اور فرع سے بھی، اور آپ کے سبب جن سے بشر کو شرف حاصل ہو گیا. مطہر من صفاح الجاہلیت لا یشوب قط لا نقص ولا قدر. وہ نسب مطہر ہے لو سے جاہلیت سے، اس میں کبھی آمیزش نہیں ہوئی نہ نقص کی نہ قدورت کی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا من زانت بالعسر. اے پروردگار ابد الآباد درود اور سلام بھیجیو اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کی زینت ہو گئی. دعا کرا دے، دعا کا بیماری سے عبادت کو
یا اللہ آپ کی رحمت سے خاص اور صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ یہ وبائی مرض کی صورت میں جو کورونا وائرس جو مسلمانوں پر مسلط ہے اور امت مسلمہ پر مسلط ہے، آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ اس سے عافیت عطا فرما۔ جس طرح سے یہ ظاہر ہوا ہے اللہ اس کے اثرات کو ختم فرما، اپنے کرم سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندانوں کو اور ایک ایک مسلمان کو اپنی رحمت سے اور امت مسلمہ کو تندرستی سے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحت روحانی بھی عطا فرما۔ جو باطنی امراض ہماری جانوں کو لگے ہیں، خاص طور پر گناہ کا جو مرض ہم کو لگا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے ہماری حفاظت فرما، اور دینی اور باطنی اور روحانی ترقی ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیقات کی نوازشات فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتے کے لیے فکرمند ہے ان کو جلد اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، زوجین میں محبت قائم فرما، شوہروں کو اپنی بیویوں پر نرم اور شفیق و مہربان فرما، اور بیویوں کو اپنے شوہروں کا خدمتی اور فرمانبردار بنا، ہم سب کو اپنے والدین کا بہادر بنا، اپنے بڑوں کا مشائخ کا بہادر بنا، اپنے بزرگوں کا اپنے اساتذہ کا بہادر بنا، اور اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما، اور ہم سب کو اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، ہماری جہالت کو علم سے منور فرما، ہماری بے خبری کو اللہ معرفت سے منور فرما، ہماری گمراہی کو اسے ہدایت سے اللہ منور فرما، ہماری کمزوری کو قوت سے تبدیل فرما، اور ہماری بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما، ہمارے فقر کو غنا سے تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، اور اپنی رحمت کے صدقے میں اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما۔ سلامتی ایمان سلامتی اعلیٰ کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعلیٰ کے ساتھ دنیا سے رکھے۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اسعدنا فی الدارین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغى علینا، واعذنا من هم الدین وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم علی نبیک وحبیبک